السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایک بڑی ہی انفارچونیٹ خبر یہ کل رات سے جو مطلب سرکولیٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ جو انڈیا کی ٹاپ ریسلر ہے ونیش پوگاٹ، ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے 50 kg کی کیٹیگری میں پیرس اولمپکس میں. انہوں نے فائنل مطلب لڑنا تھا فار دا گولڈ میڈل، بٹ ناؤ شی از ڈسکوالیفائڈ بیکاز آف بینگ اوور ویٹ. لیکن ویل ٹاک اباؤٹ ونیش پوگاٹس ایشو لیٹر آن، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اٹ جسٹ ریفلیکٹس کہ جو کچھ ونیش پوگاٹ کا جو یہ ایشو ہے اٹ جسٹ ریفلیکٹس کہ یار ہمارے مطلب پاکستان انڈیا میں مطلب یہاں کی بات کروں گا، جو فیڈریشنز کا کبھی کبھار کتنا مطلب جو ہے ڈیمیجنگ اور نیگیٹو رول ہوتا ہے، اور کس طرح سے پولیٹیشین جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں ہمارے فیڈریشنز میں. تو بہرحال پاکستان اسکواڈ آج اناؤنس ہو گیا جی. سری لنکا جو بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ سیریز ہے، اور سرپرائزنگلی جو مجھے جو سب سے زیادہ سرپرائز ہوا وہ یہ ہوا کہ پورے 17 ممبر اسکواڈ میں صرف ایک اسپنر رکھا گیا ہے، اسپیشلسٹ ابرار احمد، اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشل اسپنر نہیں ہے. سلمان علی آغا ہے جو کہ تھوڑی بہت آف اسپن مطلب کرتے ہیں وہ بالنگ، اور پھر سعود شکیل بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، لیکن دیر از جسٹ ون ریگولر اسپنر، اسپیشل اسپنر ان دی پاکستان اسکواڈ. از دیٹ این انڈیکیشن؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اب کیونکہ جیسن گلیسپی نے ٹیک اوور کر لیا ایز ہیڈ کوچ، تو کیا یہ ایک انڈیکیشن ہے، وقار آ گیا ہے مطلب کیسے بولتے ہیں ایڈوائزر آن کرکٹ افیئرس، تو کیا یہ کیسے بولتے ہیں انڈیکیشن ہے کہ جو یہ 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے بنگلہ دیش کے خلاف 21 اگست سے، اس میں پچز تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ سپورٹنگ ہوگی اینڈ دل بی مور ہیلپ فل ٹو دی پیس بالرز ان لائک پریویس ٹیسٹ سیریز لائک اگینسٹ انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، جس میں ٹیسٹ سیریز جو پچز تھی وہ بالکل ہی ڈیڈ پچز تھی، اور اگر کچھ ہیلپ ملی تو تھوڑے بہت اسپنرس کو ملی، اور اس کے باوجود بھی ہم ہار گئے وہ سیریز. لیکن اب کیونکہ کیوریٹر بھی نیا آیا ہے، ٹونی ہیمنگ وے آسٹریلیا سے لے کے آئے، وہ چیف کیوریٹر ہے، وہ پچز تیار کر رہا ہے اب ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. تو شوڈ وی ہوپ فار مچ بیٹر کوالٹی پچز، مور بیلنس پچز ان پاکستان کرکٹ؟ آئی ہوپ ایسا ہی ہو، اس لیے کیونکہ ایک اسپنر کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا اور اس پر آپ نے پیک کیا ہوا ہے پیس بالرز، اس میں 6 پیس بالرز ہیں. دیٹ مینز یو ہیو میڈ اپ یور مائنڈ کہ آپ کا جو اسٹرینتھ ہوگی وہ پیس بالنگ ہوگی. ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو، آپ کو 20 وکٹیں لینا ضروری ہے. تو دیٹ مینس دی پاکستان ٹیم مینجمنٹ از ناٹ ٹوٹلی بینکنگ آن دی پیس اٹیک ٹو ون دیم ٹیسٹ میچز. ابرار کا مطلب ٹیسٹ میں جگہ بالکل بنتی تھی بیکاز ہی ہیز پرفارم ویری ویل ان ٹیسٹ میچز، دا فیو ٹیسٹ میچز دیٹ ہی ہیز پلیڈ اگینسٹ انگلینڈ اینڈ لیٹر آن اگینسٹ نیوزی لینڈ. ہی شون دیٹ ایٹ دا ٹیسٹ میچ لیول ہی از اے ویری گڈ مطلب اسپنر. لیکن جو اوور آل اسکواڈ ہے، مجھے اس میں سب سے زیادہ یہی چیز جو مطلب ہٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یار مطلب پھر وہی پلیئرز ہیں سارے. اتنا شور مچا ورلڈ T20 کپ کے بعد، مطلب انفیکٹ یہ جو پاکستان میں جو آوازیں وائسز جو اٹھنا شروع ہو گئی تھی، جو انٹریز کے بارے میں باتیں ہوئی، انڈسپلن کے بارے میں باتیں ہوئی، کپتانی کو لے کر بڑے مسائل اس پہ بڑے ایشوز بنے. یہ لاسٹ ایئر مطلب ورلڈ کپ سے شروع ہو چکا تھا یہ، ٹھیک ہے نا. جو یہ T20 ورلڈ کپ ہوا اس میں مطلب کافی کچھ نکلا، لیکن اپیرنٹلی جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ گیری کرسٹن نے اور جیسن گلسپی نے ان کو ایڈوائز یہ کی تھی کہ یار ابھی فی الحال نہ چھڑیں پلیئرس کو اور اس معاملے کو ختم کر دیں اور ہمیں ٹائم دیں، ہم سیٹ کر دیں گے اس ٹیم کو. تو اپیرنٹلی دا پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز گون ود دی ایڈوائز آف دی کوچز بیکاز آل دا پلیئرز لائک جن کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے فار نان پرفارمنس، سم آف دیم فار بینگ انڈسپلنڈ، وہ سب ہے اسکواڈ کے اندر. آئی مین میننگ بابر اعظم ہو، رضوان ہو، شاہین شاہ آفریدی ہو، تو کوئی چینجز مطلب کوئی دیر از نو میجر ڈراپ ایٹ آل فرام دس ٹیسٹ اسکواڈ. اور پاکستان کھیلے گا بھی ٹیسٹ کافی دنوں بعد، کیونکہ لاسٹ جو ٹیسٹ کھیلا تھا ارلی جنوری میں کھیلا تھا اگینسٹ آسٹریلیا، اس کے بعد سے وی ہیو جسٹ بین پلئنگ وائٹ بال کرکٹ. لیکن اٹس اوور آل دیز آر دا بیسٹ پلیئرز دیٹ دے کوڈ پک. آئی تھنک جو پیس اٹیک ہے اس میں میر حمزہ کا ہونا اچھا ہے کیونکہ ہی بولڈ ویل ان آسٹریلیا، ہی از اے گڈ مطلب ریڈ بال بالر. خرم شہزاد از بیک ٹو فٹنس. اف یو ریکال کہ آسٹریلیا میں جو ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی اس میں سیکنڈ ٹیسٹ سے وہ باہر ہو گیا تھا انجری کے، پہلے ٹیسٹ کے بعد ہی وہ باہر ہو گیا تھا انجری کی وجہ سے. عامر جمال کو رکھا ہے لیکن اس کا بھی کوشچن مارک ہے اس کی فٹنس کے اوپر بیکاز ہی ہیڈ ٹو اینڈ ہز کاؤنٹی، اس کی کاؤنٹی نے اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا بیکاز ہی واز ناٹ 100% فٹ. باقی شاہین شاہ آفریدی ہے، نسیم ہے، اور آپ کا محمد علی کو بھی واپس لیا ہے. اگین آئی تھنک اے ویری گڈ ڈیسیشن، اس لیے کہ دا گائے ڈیزروڈ چانس اگین ان ٹیسٹ کرکٹ. اس لیے کیونکہ اس کو جب کھلایا تھا آپ نے انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز 22 میں، تو وہ بالکل ڈیڈ پچز پہ کھلائی تھی اور اس میں اس نے بہت اچھی بالنگ کی تھی. بٹ آئی تھنک کہ ٹیسٹ میچز میں نا آپ کو ایسے بالر چاہیے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کے بڑے پکے ہو،
جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت بالنگ لمبے لمبے اسپیلس کرتے ہو, بیکاز ان ٹیسٹ کرکٹ یو نیڈ سچ بالرس. کیونکہ آپ کو اگر یہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے لاسٹ ایئر, جیسے اگینسٹ انگلینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یا اگینسٹ نیوزی لینڈ کے خلاف ہارس روف کو ایک ٹیسٹ کھلا دیا تھا اٹھا کے, وہ 13 اوور بعد ہی باہر ہو گیا تھا. تو یہ چیز ابھی ہم نے جو ہے نا, آر سلیکٹرز اینڈ مینجمنٹ اینڈ آل, دے نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. کلیئرٹی ہونی چاہیے کون سے بالر جو ہے اب وہ تینوں فارمیٹ کھیل سکتے ہیں, کون سے بالر جو ہے وہ صرف وائٹ بال کھیل سکتے ہیں, کون سے بالر جو ہے صرف ریڈ بال کھیل سکتے ہیں. آئی تھنک ان ٹوڈیز کرکٹ ویئر دیر سو مچ مطلب کرکٹ بینگ پلیڈ, اینڈ دا فیکٹ دیٹ آئی ول بی ویری آنیسٹ, یا تو آپ کے پاس جسپریت بمراہ جیسا بالر ہو, ٹھیک ہے نا, جو کہ مطلب تینوں فارمیٹس کا ماسٹر ہو چکا ہے اور وہ اتنا سیزنڈ ہو چکا ہے کہ اس کو آپ کہیں بھی کھلا دو وہ مطلب اپنا کام دکھا دیتا ہے. اب ہمارے پاس آئی بی ویری اسٹریٹ ایئر, اس کوالٹی کا کوئی بالر نہیں ہے اس وقت, چاہے نسیم شاہ آپ لے لیں, چاہے آپ مطلب شاہین شاہ آفریدی لے لیں, اور یہ باقی جیسے میر حمزہ, محمد علی, خرم شہزاد, عامر جمال, دے آر کمپیریٹیولی نیو. تو آئی تھنک کہ اس میں کلیئرٹی بہت ہونی چاہیے کہ کون سے ریڈ بال کے بالرز آپ کے رہیں گے اور کون سے آپ کے وائٹ بالرز کے وائٹ بال کی کرکٹ کے بالرز رہیں گے. زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اس پہ وہ رہا ہے کہ امام الحق کو ڈراپ کر دیا, حسن علی کو ڈراپ, امام الحق کو ڈراپ کر دیا, حسن علی کو ڈراپ کر دیا, نعمان علی کو نہیں لیا, ساجد خان کو نہیں لیا, نواز کو نہیں لیا, جو کہ فہیم اشرف کو نہیں لیا, جو کہ پچھلے مطلب ٹیسٹ ٹور پہ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ حسن علی تو از ناؤ لائک یو نو, ایک تو اس کے انجریز کے ایشو ہے, دوسرا وہ بھی کاؤنٹی سے باہر ہو گیا انجریز کی وجہ سے, دوسرا اسی کو ایسے خاطر خواہ پرفارمنسز نہیں ہے. سیم وتھ فہیم اشرف, اس کو چانس دے کے ہی جسٹ ڈنٹ ڈیولپ, اور اگر وہ ڈیولپ ہونا بھی چاہ رہا تھا تو اس کو اس پہ اتنا کانفیڈنس شو نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے تھا. اس کو کھیلنا چاہیے تھا وائٹ بال, کھلا رہے تھے اس کو ریڈ بال. دین آپ آ جائیں نواز, نعمان اینڈ آل دیز گائز, یو نو دے ہیو ناٹ بین. وہ بات میں اس چیز سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اسپنر کھلانا ہے تو یار اچھا اسپنر کھلاؤ جو کہ میچ ونر ہو, ورنہ ایسا مطلب ایوریج اسپنرس کھلانے کوئی فائدہ نہیں. اب سعود کو کر دیا وائس کپتان, وچ از گڈ انف, اینڈ دا گڈ نیوز از دیٹ بنگلہ دیش اے کا ری شیڈیولڈ جو ہے وہ آئٹنری اناؤنس ہو گئی ہے, وہ کنفرم کر دیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہ وہ بھیج رہے ہیں اے ٹیم کو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 کو آ رہے ہیں, تو دیٹ مینس دیٹ بنگلہ دیش ٹیسٹ ٹیم ول آلسو کم, وچ از گڈ, سو دیٹ پاکستان کین اسٹارٹ آف اس انٹرنیشنل سیزن وتھ انٹرنیشنل اینڈ ٹیسٹ سیریز. اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ میں اب کیوں چیزیں بہتر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب وہ نصب الحسن وہاں سے مطلب بنگلہ دیش سے نکل گئے, کچھ اور آفیشل نکل گئے, تو اپیرنٹلی ناؤ جو ان کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن تھے یونس جلال, ہی ہیز ناؤ ٹیکن اوور ایز چیئرمین آف دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ. تو ایسا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے آفیسز کام کر رہے ہیں اور بندے ہیں, ان کے پریسیڈنٹ بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیسیشن میکنگ کر سکتے ہیں کہ, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ناؤ افیکٹ دی بنگلہ دیش ٹو پاکستان. ناؤ کمنگ ٹو ونیش پوگاٹ والی جو بات ہے, یار دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ واٹ ہیز ہیپنڈ, ٹھیک ہے, بٹ ہو شوڈ یو بلیم؟ آئی تھنک دا انٹائر بلیم لائز آن دا انڈین ریسلنگ فیڈریشن. دا بلیم لائز آن دا انڈین گورنمنٹ. آئی ول بی ویری آنیسٹ, یہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے اگری نہیں کریں گے, لیکن یو ہیو ٹو گو بیک ٹو لاسٹ ایئر. آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا بیان آیا ہے ان سپورٹ آف ونیش پوگاٹ, وچ از ویری گڈ. میں بہت اچھی چیز کی انہوں نے, کہ انہوں نے ایسے وقت میں جب وہ بیچاری مطلب جو ہے شی از لائک لائف ہیز تھرون ادر کرو بال ٹو ہر, شی نیڈیڈ سم سپورٹ, انکریجمنٹ, اینڈ مودی صاحب نے اچھا کیا کہ اس کو انکریجمنٹ کیا ہے. لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جو انڈین ریسلنگ میں جو اتنا کرائسس چلا لاسٹ ایئر سے, کیا یہ اوائڈ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر لاسٹ ایئر جب یہ ریسلر, جس میں ونیش پوگاٹ بھی تھی اور دوسرے بھی تھے, جب یہ ریسلرز پروٹیسٹ کر رہے تھے اگینسٹ برج بھوشن سنگھ جو کہ پریسیڈنٹ تھے انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے, انہوں نے مطلب دہلی میں کیمپ لگایا ہوا تھا پروٹیسٹ کا. انہوں نے اتنا کہا کہ جی ہمیں نریندر مودی صاحب سے, ہمیں مودی صاحب ٹائم دیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے ریسلنگ فیڈریشن میں. تو ان کو ٹائم نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس وقت ٹائم دے دیا جاتا تو شاید میرے خیال سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس وقت کیوں نہیں ٹائم دیا گیا؟ کیونکہ جیسے لائک آئی سیڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف مائی ویڈیو, یہ جو پالیٹیشینس کی انوالومنٹ ہوتی ہے ہماری فیڈریشنز میں, اس کا جو نیگیٹو آؤٹ سائڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے پھر, کہ آپ پھر میرٹ پہ نہیں کسی کو نہ لا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ کیونکہ برج بھوشن سنگھ بہت پاورفل ایک انفلوئنشیل پولیٹیکل فگر ہے یو پی میں فار بی جے پی, تو مطلب ان کو ہٹانے میں بہت ٹائم لگا. فائنلی جب ان کو ہٹایا گیا تو جو آئے ہیں نئے مطلب ان کی جگہ پہ, میں بیکاز آئی ڈونٹ, میں چیک کرتا ہوں ہر چیز پہ کرتا ہوں, سنجے سنگھ. نا ہی از آلسو سپوز ٹو بی اے کلوز ایڈ آف کیسے برج بھوشن سنگھ. تو بات وہی ہے کہ ایک چہرہ آپ نے ہٹایا, آپ نے
اسی گروپ کے ایک بندے کو آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا. اب سب سے بڑا جو بلنڈر مارا انڈین ریسلنگ فیڈریشن نے, جب یہ پروٹیسٹ کا کام ختم ہوا تو انہوں نے کہا وینش پوگاٹ جو پچھلے اولمپکس وغیرہ میں انٹرنیشنل ایونٹس میں 53 kg میں کمپلیٹ کرتی رہی ہے, اینڈ شی از بین ڈوئنگ ویل, شی از ہیڈ انجری ایشوز اینڈ آل دیٹ, بٹ وہ 53 kg میں کمپیٹ کرتی رہی ہے. اب کیا کہا انڈین ریسلنگ فیڈریشن نے کہ نہیں جی ہم نے تو آلریڈی آپ سے ایک ینگر کمپیٹریٹ سلیکٹ کر لیا ہے, اس لیے کیونکہ آپ پروٹیسٹ میں انوالو تھی تو آپ نے کوئی مطلب انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا نہیں ہے, کوئی آپ ریسلنگ کر نہیں رہی تھی, تو اس لیے ہم نے آپ کی جگہ دوسرا سلیکٹ کر لیا. اب آپ کو اولمپکس کے لیے جانا ہے تو آپ کو کسی اور مطلب ویٹ کیٹیگری میں جانا پڑے. تو ونش ہیڈ نو واٹ یو کال اٹ آپشن ایکسیپٹ ٹو ٹرائی فار دا 50 kg مطلب کیٹیگری میں. بائی دا وے جو ونش کی جگہ گئی 53 kg کیٹیگری میں انتم پنگال, وہ آج پہلے راؤنڈ میں ہی ہار گئی, ٹھیک ہے نا. تو اٹ جسٹ شوز کہ کس طرح سے فیڈریشن میں کام ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ وینش پوگاٹ کو کیونکہ شی ہیڈ ٹو گو ڈاؤن ان اے ویٹ کیٹیگری, تو آبویسلی دے ور گوئنگ ٹو بی ویٹ ایشوز, اور وہی ہوا ہے. یہ جو فائنل سے پہلے وین وغیرہ ہوتا ہے, وہ جب وین ہوا تو پتہ چلا کہ شی از 2 to 3 kgs اوور ویٹ, ٹھیک ہے. پوری رات تو بیچاری لگی رہی کسی طرح سے جو ہے مطلب وزن کم ہو جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, بٹ شی اسٹل لاسٹ لاٹ آف مطلب ویٹ اوور نائٹ, بٹ شی واز اسٹل شارٹ بائی 100 grams, مطلب شی واز اسٹل اوور اے ویٹ بائی جسٹ 100 grams, سو شی واز ڈسکوالیفائڈ. اب میں پڑھ رہا تھا سنیل گواسکر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹس پہ آیا, کافی وہ ناراض ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے وینش پوگاٹ کے ساتھ, اور انڈین اولمپک ایسوسیشن کو اور گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. آپ کیا ٹیک اپ کریں گے؟ رولز آر رولز یار, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں. 100 گرام ویٹ اوور ویٹ ہوگا یا 50 گرام ہوگا یا 1 kg ہوگا, رول تو اپلائی ہوں گے. یہ تو آپ یہ بولیں کہ بھائی جو انڈین ریسلنگ فیڈریشن میں جو بھنڈ مارا ہے اس کا آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا یار, کہ آپ نے ایک جو آپ کی میڈل ہوپ تھی اس کو آپ نے زبردستی جو ہے دوسرے ویٹ کیٹیگری میں فورس کیا کہ وہ کرے, جبکہ when after the protest اس نے کہا ونش پوگاٹ نے کہ بھائی میرے ٹرائل لے لیں, میرے ٹرائلز لے لیں آپ, ٹرائلز میں اگر میں صحیح کرتی ہوں تو مجھے پھر 53 کیٹیگری میں دے, لیکن منع کر دیا گیا اس کے لیے بھی. تو فار ہر ٹو ایون کوالیفائی, وچ از وائی شی واز ناٹ سیڈڈ ان دس ایونٹ ان دس 50 kg, تو اس کو پہلا میچ ہی جو چیمپئن تھی, اولمپک چیمپئن تھی, اس سے جاپان کی مطلب چیمپئن سے لڑنا پڑا, وہ جیتی بڑے آرام سے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ دا وے شی فاٹ یسٹرڈے ان دا سیمی فائنلز اینڈ آل, شی واز لکنگ ویری مچ لائک آن دا وے ٹو گیٹ گولڈ. تو اٹس ویری انفارچونیٹ یار. لیکن دیکھیں جب غلط آپ فیڈریشن لیول پہ جب آپ سیاست کریں گے, پالیٹکس کریں گے, فیوریٹزم کریں گے, پولیٹیشینس کو انوالو کریں گے, تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے یار. آپ کے انڈیا کے آتے آتے گولڈ میڈل ہاتھ سے چلا گیا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اٹس انفارچونیٹ, لیکن جو آپ کریں گے بھائی آپ بھریں گے یار, سیدھی سی بات ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لاسٹ ایئر انہوں نے سارا یہ کیا, ریسلرز نے پروٹیسٹ کیا تھا یار, بہت مطلب ان کے خلاف چیزیں بھی ہوئی, ٹرالنگ بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے نا. میڈیا نے بھی, کچھ چینل نے بہت ان کو مطلب غلط ان کو مطلب نیگیٹیولی کور کیا, سب کیا, اینڈ دے ویٹڈ کہ پرائم منسٹر ان سے ملے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی پلیئر بھی یار, ایتھلیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کھیل رتن کا ایوارڈ واپس کر رہا ہے, میڈل واپس کر رہا ہے, کچھ تو ہوگا نا یار کہ وہ مطلب اتنے مہینے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ایک سوچنے کی بات ہے, وائی وڈ اے ایتھلیٹ ہوز ڈوئنگ سو ویل, مطلب وائی وڈ شی اور ہی رسک دے کیریئرس, دے فائنینشیل سیکورٹی ٹو ڈو سچ اے تھنگ. آپ مطلب یار کبھی کبھار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے وہاں ہمارے اس خطے میں کیوں یہ اتنی پالیٹکس, مطلب کیوں انوالومنٹ ہوتی ہے پولیٹیشینس کی یار. آپ جو انڈیا کی پرفارمنس رہی ہے ایتھلیٹس کی اولمپکس میں, آئی ٹیل یو ون تھنگ, دے آر گڈ ایتھلیٹس, دے آر گیٹنگ آل دا فیسلٹیز, ان کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے, ان کو ٹریننگ فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے. لیکن ناؤ آئی تھنک کہ انڈین اولمپک ایسوسیشن کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, آپ کو کیس اسٹڈیز کرنی چاہیے, آپ کو ایتھلیٹس کو کیس اسٹڈیز کرنی چاہیے اپنے اپنے ایونٹس کی. لک ٹورڈز اسمالر کنٹریز لائک آسٹریلیا اینڈ برٹن اینڈ آل, کینیڈا, کہ یہ کیسے مطلب ان کا سسٹم اتنا سکسیزفل ہوتا ہے, ان کا سسٹم کیسے کلک کرتا ہے, یہ کیسے دھڑا دھڑ چیمپئنس پروڈیوس کرتے ہیں, اولمپک چیمپئنس پروڈیوس کرتے ہیں. یو نیڈ ٹو اسٹڈی. اگر آپ کو کسی اور سسٹم سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ بالکل سیکھے اس سسٹم سے. اینی وے ویری سیڈ واٹ ہیپن وتھ ونش پوگاٹ, لیکن کیا کریں, رول ہوتا ہے بھائی. اب سوچیں نا 100 گرام کیا ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ 300 گرام تھا, کوئی کہہ رہا ہے 200 گرام تھا, لیکن مطلب یار
افسوس ہوا سن کے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اینی وے میں نے کہا یار یہ دو چیزوں پہ تو کور کر لے، کیونکہ آج تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل بھی چل رہا ہے انڈیا اور سری لنکا کا، اور آج سرپرائزنگلی پچ تھوڑی سی ذرا مطلب ڈفرینٹ ہے پریماداسا اسٹیڈیم پہ. لیکن اف یو لائک دس ویڈیو یار لائک اینڈ شیئر ایز مچ ایز یو کین، اینڈ if you're watching my channel, you're watching my videos, you like my content, then please take out a few seconds to press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates. And your comments are welcome, so take care. Allah Hafiz.